ٹیبل ٹاک ٹائم میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کے پاس جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ خدا کا کلام واقعی اس ٹیم میں حرکت کر رہا ہے۔ آج شام ہم نے دعا کا ایک وقت گزارا ہے اور آپ کے ساتھ آنے سے پہلے خدا نے زبردست طریقے سے کام کیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں جیسے ہی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں بھی خدمت مل رہی ہے۔ جی ہاں، جب ہم خدمت کر رہے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے خود اپنی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جوش و خروش کی بات یہ ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک سے انفرادی طور پر بات کر رہا ہے کیونکہ ہم سب مل کر مسیح کا جسم بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا ہمیں اتحاد پر بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ جب ہم اتحاد میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک متحد طاقت کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، ہماری گواہیاں بھی متحد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ بکھری ہوئی ہوں، نہ ہی آدھی آدیر اور آدھی الف آدیر کی ہوں۔ مسیح ہماری گواہی ہماری زندگی کا مرکز ہونی چاہیے، جس میں یسوع مسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ ہوں۔ وہ یسوع جو مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، پھر زندہ ہوا اور اب بھی زندہ ہے۔ میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں جو ابھی کے لمحے میں ہے۔ جی ہاں، وہ تخلیق سے بھی باہر تھا، لیکن وہ ابھی کے لمحے میں بھی تھا۔ وہ ہمیشہ ابھی کے لمحے میں ہی رہا ہے اور وہ ہمیشہ ابھی کے لمحے میں ہی رہے گا، اور وہ ابھی اسی وقت یہاں موجود ہے۔ یہ ابھی تمہیں اس لمحے سے اگلے لمحے تک لے جائے گا، اس سیکنڈ سے اگلے سیکنڈ تک، اگلے منٹ تک، اگلے گھنٹے تک، اگلے دن تک، حتیٰ کہ جب تم نجات پاؤ گے تو یہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ابھی کے لمحے میں لے آتی ہے، اور یہی ابھی تمہیں یسوع مسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ اس متحد جسم نے ہم پر اثر ڈالا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ یہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، خدا کا شکر ہے۔ میرا مطلب ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مسیح کے جسم میں اتحاد نے کیا کچھ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں، ایک ہی امید میں اتحاد آؤٹ ریچ منسٹری نے ہمیں فرمانبرداری میں لے آیا ہے۔ اگر آپ اپنے خادوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ اتحاد میں چلتے ہیں تو آپ فرمانبرداری میں چلنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم فرمانبرداری میں چل رہے ہیں، خادی ہمیں دوسری قوموں کی پہنچ میں مزید آگے بڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور روح القدس نے جانچنے کے لیے ہمیں بتایا کہ وہ دروازے تمہاری اطاعت کے سبب سے کھلے ہیں جو مجھ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ہماری پیٹھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھپ تھپا رہا ہوں، لیکن یہ وہی ہے جو روح القدس کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کیونکہ اب کی اطاعت دیکھتی ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ اور اتحاد بے ترتیبی کو ختم کر دے گا آدمی۔ میرا مطلب ہے، دیکھو، جب آپ اتحاد میں چل رہے ہیں اور جب آپ اطاعت میں چل رہے ہیں تو مداخلت اور خلفشار کو دور کرنا ہوگا۔ وہ اتحاد کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی مجھ پر واضح ہو گیا لوگوں۔ اتحاد روشنی ہے۔ جی ہاں، آمین۔ اتحاد میرے رب اور نجات دہندہ کا نور ہے جو اپنی پوری قوت سے چمک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو پھر یہ اتحاد اندھیرا ہے۔ آؤ، 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 یہ تفرقہ ہے۔ تفرقے کی روح اندھیرا ہے۔ یہ دشمن کا کام ہے۔ جی ہاں، لیکن دیکھو، یہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک متحد جسم بنیں۔ ہم سب ایک ہی خاندان ہیں۔ ہاں، خدا نے ہمیں الگ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ تم ایک طبقے میں ہو اور تم دوسرے طبقے میں ہو، اور نہیں، ہم سب مسیح میں بھائی بہن ہیں، اور اتحاد میں خدا ہمیشہ جواب دہ ہے۔ جی، آمین۔ ایک متحد جسم میں کھیل میں ہمیشہ قیادت ہوتی ہے۔ آمین۔ دوسرے لفظوں میں ایک گرجا گھر قیادت کے بغیر چرچ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن ایک گرجا گھر میں ہمیشہ قاضی کی ممسوح قیادت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اور میں اب سے کہتا ہوں جب آپ اتحاد میں ہوں گے تو ان پر افسوس جو میرے ممسوح کے خلاف آئیں گے۔ یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ بل ایونز کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس اتحاد میں چلنا ہے، ہمیں وہ متحد ادارہ بننا ہے، اور وہ متحد جسم کیا ہے؟ یہ اس کی محبت میں چل رہا ہے۔ او ہاں، یہ سب اس کی محبت کے بارے میں ہے۔ آپ یسوع مسیح کی محبت کے بغیر اتحاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ ٹھیک ہے، اس لیے اس کی محبت میں خلل نہ ڈالو۔ جی ہاں۔ آمین۔ اس کے علاوہ جب آپ اطاعت کو جانتے ہیں، معجزہ، نشانیاں اور عجائبات مسیح کی محبت کی اطاعت کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں تو استثنا باب 28 پر جائیں اور پہلی 13 آیات کو پڑھیں جہاں فرمانبرداری کی برکات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب اگر آپ نافرمانی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس باب کی باقی آیات کو دیکھیں جو تقریباً 50 کچھ زیادہ ہے، میرا یقین ہے 40 کچھ زیادہ ہے، اور نافرمانی کی لعنتوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ آمین۔ میں کسی کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی تعریف کریں۔ تذیرات ہیں، نافرمانی کے لیے سزائیں، فرمانبرداری کے لیے اعزازات ہیں، اطاعت کی برکتیں ہیں۔ اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ اتحاد کتنا ضروری ہے، اور اس کے اثرات ہم نے اس وزارت میں دیکھے ہیں۔ کیونکہ جب ہم فرمانبرداری میں چلتے ہیں، خادی سامان بے ترتیبی کو صاف کرنے لگا ہے، اور میرا مطلب ہے ہم تینوں۔ آمین۔ وائے میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے نکلنا پڑا، خدا کی راہ سے نکلنا پڑا اور توبہ کرنی پڑی۔ جی ہاں، اور توبہ ہمیشہ ترتیب میں ہے جب تم فرمانبرداری میں چل رہے ہو۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ جب آپ فرمانبرداری میں چل رہے ہوں تو توبہ ہمیشہ ترتیب میں ہوتی ہے۔ وائے آمین۔ خدا کی حمد کرو۔ پادری مجھے صرف سا 1 پر پلٹنا تھا۔ سا 1 کو پلٹ کر 18ویں آیت سے شروع کرنا تھا۔ میں اسے کنگ جیمز ورس سے پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے، اب آؤ اور ہم مل کر بحث کریں۔ آمین۔ یہ اتحاد میں اکٹھا ہو رہا ہے نا؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اب آؤ اور ہم مل کر بحث کریں، رب فرماتا ہے۔ اگرچہ آپ کے گناہ سرخ ہوں وہ برف کی طرح سفید ہوں گے۔ اگرچہ وہ سرخ ہوں وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو تم زمین کی اچھی چیزیں کھاؤ گے، لیکن اگر تم انکار کرو اور بغاوت کرو تو تلوار سے ہلاک کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ رب کا من ہے جس نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں، اس معاملے کی اصل بات یہ ہے کہ یہ اس جملے سے شروع ہوتا ہے، اب آؤ ہم مل کر بحث کریں۔ اب جانتے ہیں ایمپلیفائڈ ورژن میں لکھا ہے، اب آؤ اور ہم مل کر بحث کریں، رب فرماتا ہے۔ اگرچہ تمہارے گناہ سرخ رنگ کے ہیں وہ برف کی طرح سفید ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سرخ ہیں جیسے کرمزی وہ ان کی طرح ہو جائیں گے، اگر آپ اکٹھے ہونے اور بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اکٹھے ہونے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، دوسرے لفظوں میں آؤ ہم مل کر بحث کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اختلاف نا اتفاقی عدم اتحاد میں ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے، جب آپ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں تو آپ بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ میں غلط ہوں۔ میں اس بات سے متفق ہونے کے لیے تیار ہوں جو خدا کر رہا ہے تاکہ وہ روشنی دیکھ سکیں۔ وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال میں غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، رب مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا، اور میں ایک متحد جسم کے طور پر چلنے کو تیار ہوں۔ میں چرچ بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں مسیح کا جسم بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے رب اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آمین۔ میں وہ کرنے کو تیار ہوں جو آپ مجھ سے کرائیں گے کہ میں اختلاف کے خلاف کام کرنے کے لیے اپنی طاقت میں سب کچھ کروں گا۔ دیکھو، جب آپ اتحاد میں ہوں گے تو آپ تمام تفرقہ کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں۔
वक्त आप यसू मसीह की रोशनी को अपने जरिए से हर अंधेरे में चमकने दे रहे हैं जो वहां है। बस खुदा की हम्द करो, हम मिलकर एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगरचे हम जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों, मुख्तलिफ पेशों और बहुत सी चीज़ों से आते हैं जो हम में मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब खुदा के कलाम की बात आती है तो हम मुत्तहिद हो जाते हैं। ये ठीक है। आमीन। बिल्कुल। हम किसी चीज़ को अपने दरमियान आने नहीं देते, आमीन। और खुदा अपने घर में यही चाहता है। ये हर वो इत्तेहाद चाहता है जहां वो बोल सके। ये ठीक है। आदमी बोलने वाला नहीं, बल्कि रूह अल कुद्स को अपने घर में बोलने और चीजों को तरतीब देने की इजाजत देता है। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वो बोलेगा और खुदा के घर में नज्म लाएगा। और खुदा की हम्द करो। मुझे यकीन है कि सहीफे आज रात जो कुछ जाहिर करने जा रहे हैं, जब हम पैगाम में दाखिल होंगे, हम कुछ वजाहत लाने जा रहे हैं। मैं हालात पर यकीन रखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नोटिस लेने के काबिल हों। खुदा की हम्द करो। आइए कि आज रात खुदा का हाथ चल रहा है। जैसा कि हम मसीह में भाई बहन हैं, यसू मसीह की मोहब्बत हरकत कर रही है। आमीन। आमीन। मैं अपने भाइयों और बहनों के खिलाफ कुछ नहीं आने दूंगा। भले ही वो इख्तिलाफ करे, लेकिन मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता हूं। यसू अब भी उनसे मोहब्बत करता है। हम यहाँ मसीह के जिस्म में अपने बाजू एक दूसरे के गिर्द लपेटने और उसकी मोहब्बत को बहने देने के लिए हैं। खुदा की हम्द करो। पेम, आमीन। आमीन। सब कुछ इससे निकलना है। जी हाँ, हम मसीह का जिस्म हैं। खुदा की हम्द करो। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, अब जानते हैं, लफ्ज कहता है कि मोहब्बत सबको फतह कर लेती है। ठीक है। जी हाँ। अगर हम यसू मसीह की मोहब्बत को इसकी तरफ से और अपने जरिए से गूंजने देंगे तो हर इस मसले से मोहब्बत करें, आफतह करें जिसका हम मुकाबला करते हैं। बिल्कुल। आमीन। और हम इख्तिलाफात को दखल नहीं दे सकते। ये ठीक है। तुम जानते हो, लेकिन हम सब मुख्तलिफ हैं। ठीक है, और हम सब की मुख्तलिफ राय है, लेकिन फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। क्या मेरी राय खुदा के कलाम के खिलाफ आ रही है? ठीक है, देखो यहाँ बात है। मुझे ये पढ़ना है इस सारी बहस के साथ। 1 करनथियों बाब 1 आयत 10। पोलिस कुलिसिया में तकसीम को मुखातिब करता है। सरखी है। अगर कभी मसीह के जिस्म के इत्तेहाद में रहने का कोई वक्त था तो अब है। आमीन। जी हाँ, तमाम मुखालफतों के साथ, हमारे मुल्क में जारी तमाम चीज़ों के साथ, हमारी दुनिया में चलने वाली तमाम चीज़ों के साथ। अब जानते हैं, हमने चर्च में लोगों को कहते सुना है, ठीक है, हमें हुकूमत में जाने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमत को सीधा होना चाहिए। हुकूमत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। ठीक है, इत्तेहाद चर्च में शुरू होता है। सादी ने कुलिसिया को हुकूमती अथॉरिटी बनाने के लिए डिज़ाइन किया। सम है, हमें हुक्मरानी करने वाली अथॉरिटी बना है। इस चर्च को गवर्निंग अथॉरिटी समझा जाता है। सब कुछ जैसा कि चर्च जाता है, इसी तरह वो इलाका जाता है जहाँ चर्च है। आमीन। और वो है, मैं किसी इमारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे बारे में बतौर मोमिन बात कर रहा हूँ। चुनांचे पौलुस यहाँ 1 करनथियों बाब 1 आयत 10 में लिख रहा है। मैं इसे जज्बा से पढ़ रहा हूँ। इसने कहा, मैं अब से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे खादोनद यसू मसीह के नाम की खातिर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ रहने पर राजी हो जाओ और किसी भी ऐसी तफरीक को खत्म कर दो जो आपको टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करे। एक मुत्तहिद जिस्म की तरह बहाल हो जाओ जो मुकम्मल हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारे। आपस में एक मरबूत रक्स की सूरत इख्तियार करो, एक जैसा नुक्ता नज़र और मुश्तरका अक़दार के साथ। चल्लू भाई, एक मुश्तरका नुक्ता नज़र और मुश्तरका अक़दार के साथ। जी हाँ। अब यही सारी बात है। हम कर सकते हैं। हम किसी खास मामले या किसी भी सूरत हाल पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो क्या हम इकट्ठे होकर मुश्तरका नुक्ता नज़र और मुश्तरका अक़दार नहीं अपना सकते?
اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہماری ہر گفتگو، ہر مکالمے کا بنیادی اصول ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ میری رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ روح القدس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کلام پاک کی سچائی ہے۔ آمین۔ کیونکہ اب آیت 11 پر جا سکتے ہیں، وہ کہتا ہے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھے ایک شدید تشویش ہے جو مجھے آپ کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے کلوئی کے گھرانے کی کلیسیا والوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ آپس میں تباہ کن بحث و تکرار کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بات اس لیے اٹھانی ہے کیونکہ اب میں سے ہر کوئی مختلف مبلغین سے وفاداری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ بات ہے جس پر ہم ابھی اسی وقت بات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں پولس کا شاگرد ہوں، یا میں اپلوس کی پیروی کرتا ہوں، یا میں پطرس یعنی چٹان کا شاگرد ہوں، اور کچھ کہتے ہیں میں صرف مسیح کا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا مسیح گروہوں میں تقسیم ہو گیا ہے؟ بات یہی ہے، کیا میں نے تمہارے لیے صلیب پر جان دی تھی؟ ارے بھائی، کیا تم نے اپنے بپتسمہ کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ پولس کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے، میں نے کرنتس میں صرف 2 لوگوں کو بپتسمہ دیا، کرسمس اور گاس تو نہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نام پر دوسروں کو بپتسمہ دیا۔ دیکھو، بات یہ ہے، فٹ نوٹ یہ ہے، بہت پسند۔ کرنتس میں ایمان والوں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ اس پر تقسیم تھے کہ وہ کس رہنما کی پیروی کریں۔ آؤ آؤ۔ آؤ اسے پورا پڑھو، پہلے سے تیسرے ابواب تک، اپنی آزادی کی حدوں پر، اپنے سماجی اور معاشی درجے پر۔ میرا مطلب ہے تم انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو 1 کرنتھیوں باب 11 میں، اور انہوں نے کس طرح اشتراک عمل کیا۔ تم جانتے ہو، تو وہ کہتا ہے، یہاں مجھے دوبارہ شروع کرنے دو۔ وہ تقسیم ہو چکے تھے کہ وہ کس رہنما رسول کی پیروی کرتے ہیں، ان کی آزادی کی حدود، ان کی آزادی کی حدوں، اور سماجی، اقتصادی، معاشی حیثیت اور روحانی تحائف سے زیادہ۔ مومنوں کے درمیان تفریق کافروں کی دنیا کے لیے ہمارے پیغام اور خدمت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پولس ان سے التجا کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خادی کی محبت کے گرد متحد ہو جائیں۔ آمین۔ وہ ہے۔ چابی مجھے دو، مجھے اسے دوبارہ پڑھنا پڑا۔ مومنین میں تقسیم، مسیح کے جسم کے درمیان تقسیم، جی ہاں۔ ہمارے پیغام میں سراسر رکاوٹ ہے۔ آمین آمین۔ دیکھو، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی پر ایک دعوت ہے، لیکن صرف ایک مسح کرنا۔ اب جانتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم پچھلا گرجا گھر ایک ساتھ تھے، اب پارکنگ لاٹ کے انچارج تھے، اور یہ اس گرجا گھر میں ایک زبردست وزارت تھی۔ بالکل، میرا مطلب ہے اب کے پاس دوسرے گرجا گھروں کے لوگ در حقیقت آتے اور کر سکتے تھے۔ اب جانتے ہیں، اب جو خدمت کر رہے تھی، اس کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ بریڈلی ہر اس گاڑی کو لہراتا تھا جو وہاں سے گزرتی تھی۔ آمین، اور برکت دی۔ دوسرے لفظوں میں، ان کو برکت دے خداوند۔ وہ چرچ جاتے ہیں جہاں وہ جانتا تھا کہ وہ مسیح کا جسم ہے، یا وہ خاندان کا حصہ ہے۔ وہ خاندان کا حصہ تھی، یہاں تک کہ ایک موٹر سائیکل پر ایک پادری بھی آتا ہے۔ اس وقت کے بارے میں بتائیں، وہ پادری موٹر سائیکل پر، وہ پادری میں ایک فائل تھا، وہ ایک چرچ کی طرف جا رہا تھا۔ آمین۔ وہ ایک چرچ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بس چلا گیا اور بس میرے پاس آنے والے ہر شخص کو لہرانے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اور نے ہمارے پاس ریاستی گشت تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اسے جھنڈا لگا رہا ہوں۔ ایک دن وہ اندر آیا اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں جناب، میں تو بس آپ کو دعا دے رہا تھا جب آپ آج یہاں سے گزرے۔ تو وہ بس میری طرف دیکھ کر بولے، شکریہ۔ سنیں، دیکھیں، میں پارکنگ لاٹ کے بارے میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں۔
دیکھیں وہ پارکنگ لاٹ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ جی ہاں، وہ وزارت کا ایک اہم حصہ تھا۔ در حقیقت وہ پارکنگ لاٹ ایک محفوظ پناہگاہ بن گئی تھی، یہاں تک کہ ہمارے ایک الفاشر نے بھی، جو خودکشی کرنے والا تھا، لیکن خودکشی کرنے سے پہلے اس نے اس پارکنگ میں جا کر اپنی کار پارک کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس پارکنگ لاٹ ٹیم کے ایک رکن نے اسے اپنی کار میں گرتے ہوئے دیکھا، اور وہ اوپر گئے اور اس کی کھڑکی پر ٹیپ کر کے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آمین۔ اور وہ تھے اس شریف آدمی کو اپنے دفتر میں چرچ میں لانے کے قابل، اور ہم نے اس کے لیے دعا کی، اور وہ آج زندہ ہے، خداوند کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ آمین۔ لہذا اب سینئر پادری نہیں ہو سکتے ہیں، اب اسسٹنٹ پادری نہیں ہو سکتے ہیں، اب کموڈس صاف کرنے والے ہو سکتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن دیکھو جو بھی اب کا کال کرنا۔ کال ہے، جی ہاں، آمین، یہ یسوع مسیح کے فضل اور محبت کے ساتھ کریں، یہ ٹھیک ہے، آمین۔ کیونکہ اس کی محبت ہماری تمام بے حسی کو ختم کر دیتی ہے، تم جانتے ہو کرنے کے لیے، وہ نقطہ، تم صرف یہ ایک بہترین نقطہ تھا، کیونکہ اگلا فوٹ نوٹ اس سے پہلے پولس کرنتھیوں کے لیے اصلاح لانے سے پہلے اس نے سب سے پہلے ان کے درمیان خادی کے کام کی تصدیق کی۔ سر، اس نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ آپ کسی چیز کی اصلاح کر سکیں، کسی چیز میں ہمارا اتحاد، ہمیں اس بات کی بنیاد سمجھنا ہوگی کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اس نے ہمیں کس کے لیے بلایا ہے، اور اس طرح اس نے سب سے پہلے ان کے درمیان خدا کے کام کی تصدیق کی۔ شاید ہمیں الجھے ہوئے اور گڑبڑ میں مبتلا عیسائیوں کو مختلف انداز میں دیکھنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے کہ خدا کس طرح نامکمل ایمانداروں کو دیکھتا ہے۔ ان چیزوں کو بلایا جو ایسی نہیں ہیں جیسے وہ تھیں۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ لانے کی ضرورت ہے جو ختم ہو چکے ہیں۔ راستے، آج جو کچھ بھی ہے اسے لایا تھا۔ دیکھو میتھیو 12۔ یسوع نے یہ بیان اس وقت دیا جب فریسی اس پر بدرو نکالنے کا الزام لگا رہے تھے، جو بدروہوں کا شہزادہ ہے، اور وہ یسوع پر الزام لگا رہے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ یسوع نے بدرو کو کسی میں سے نکالا تھا۔ جی ہاں، اور وہ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے شیطان کہنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو تم شیطان کے ساتھ کام کر رہے ہو کہ اور پھر یسوع نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شیطان شیطان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، تقسیم شدہ گھر قائم نہیں رہے گا۔ آمین، آمین۔ تو دیکھیں کیا اب ہر بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ کہنے کی تحریک مل رہی ہے، آگے بڑھو، کہہ دو، کیا ہم نے یہ جملہ سنا ہے؟ میں نے یہ جملہ پہلے بھی سنا ہے، اور میں کسی ایک خاص فرقے کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن میں نے یہ بات پہلے بھی سنی ہے۔ میں بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا تھا اور بپتسمہ دینے والا ہی مروں گا۔ میں میتھوڈسٹ پیدا ہوا تھا، میتھوڈسٹ ہی مروں گا۔ اب کا جو بھی فرقہ ہے، میں پینٹی کوسٹل پیدا ہوا تھا، کیا میں پینٹی کوسٹل مروں گا؟ صحیفوں میں کہا ہے کہ آپ بپتسمہ دینے والے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اپولوس اپال کی طرح ہے۔ ہاں، میں اس ایک اس کے ساتھ بیعت میں ہوں۔ ایک منٹ انتظار کرو، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک بپتسٹ کہاں پیدا ہوا تھا اور میں بپتسمہ دینے والا مر جاؤں گا۔ میں پینٹی کوسٹل سے پیدا ہوا تھا، میں پینٹی کوسٹ پر مر جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع کے اپنے اقرار کے ذریعے خدا کی شبیہ اور شبیہ میں پیدا ہوا ہوں۔ آمین۔ وہاں کہاں ہے؟ ایک بار پھر میں تنقید کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرقے آ گئے ہیں جن میں انسان بنایا گیا ہے، جس نے مسیح کے جسم کو اور کسی حد تک ہمارے پاس تقسیم کر دیا ہے۔ فرقوں نے بائبل کے ایسے حصے لیے ہیں جو ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کا گروپ اس سے متفق ہو اور صرف بات کرے، اسے مکمل طور پر کاٹ دیں۔ اچھا، پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم خدا کی تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟ چلو چلو، اگر ہم حصوں کو منتخب کرنے جا رہے ہیں
تو ہم خدا کے سچے کلام کی تبلیغ؟ ویسے ہمارا گروپ اس پر یقین نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس حصے کو لیتے ہیں۔ اب ہمارا گروپ یقین رکھتا ہے۔ لیکن یسوع نے پہلو کے بارے میں کیا کہا؟ جی ہاں، کیونکہ یہی جسم میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ان صحیفوں پر تقسیم ہے جو سچ ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اس میں سے کچھ نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ اور میں اب سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے جو بھی آیا ہے، اب میں سے جو بھی کہیں بھی جو جسم میں آیا اور انسان کے بنائے ہوئے احکامات شیطانی عقائد کے ذریعے تفرقہ لایا، تو وہ یہ خدا کے احکامات نہیں ہیں۔ پھر اب یہ تفرقہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے عدالت میں کھڑے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن پیچھے بیٹھ کر ایک تقسیم شدہ جسم پر ہنستا ہے، کیونکہ اس جسم میں اسے یسوع سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اب جانتے ہیں کیونکہ جسم مسیح کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ بات جو حاشیے میں ہے، یہی آپ نے پڑھا ہے۔ ہاں جی ہاں۔ ایمانداروں کے درمیان تفرقہ ہمارے پیغام اور غیر ایمان والوں کی دنیا میں ہماری خدمت کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ ایک نہیں ہے۔ نہیں۔ آمین۔ اور یہ کہ ہم افسیوں کے باب 4 میں آنے والے ہیں۔ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں چلو وہاں چلتے ہیں۔ ہاں، 5 گنا وزارت۔ افسیوں کے 4 باب میں وزارتی تحائف دیے گئے ہیں، اور وہ یہاں میں کہتا ہے 11ویں آیت۔ اب ایک آیت حاصل قبل چھونا ضروری ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ افسیوں 4:11۔ اور اس کے تحائف مختلف تھے، اس نے خود کچھ کو رسول بنایا۔ آئیے آگے بڑھیں۔ وہ خود، جی ہاں، یہ وہ ہے جو خداوند نے کیا۔ ہاں، یہ یسوع ہے۔ ہاں، اس نے کچھ کو رسول، کچھ کو نبی، کچھ کو مبشر، کچھ کو پادری اور کچھ کو استاد بنایا۔ مسیح کے جسم میں ہمیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں یا ہم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک میرا مطلب ہے کے لیے۔ اب کیا یہ کس لیے ہے؟ اولیاء کی تکمیل کے لیے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، اولیاء کی پختگی کے لیے۔ جی ہاں، کس لیے؟ وزارت کے کام کے لیے۔ 5 گنا وزارت کو خدا نے کبھی بھی تمام وزارتوں کو کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ 5 گنا وزارت کو سنتوں کی پختگی کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مومنوں کو وزارت کے کام میں چلنے کے لیے۔ جی ہاں، اتحاد میں۔ اور دیکھو، یہاں دیکھو، مسیح کے جسم کی افزائش کے لیے، وزارت کے کام کے لیے۔ یہ سمجھی کہ یہ مسیح کا جسم ہے۔ جب تک ہم سب ایمان کی وحدت میں نہ آ جائیں۔ اتحاد، ہاں، اور خدا کے بیٹے کے علم کا۔ آمین۔ سب کچھ جو ہم یہاں کرتے ہیں، جی ہاں، اس سے آپ کو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ آؤ چلو آؤ۔ ہم یہاں توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ یہ ہے لڑکے، میں روح القدس محسوس کرتا ہوں، اللہ پاک ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ کو اور آپ کو اس کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس کا علم، کیونکہ وہ ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، ہر درد کو کم کر سکتا ہے۔ وہ ماضی سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ آپ کو منشیات کی لت سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ آپ کو شراب نوشی سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی گناہ گار فطرت سے نجات دلا سکتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ جی ہاں، یہ وہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد، جی ہاں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد آپ کو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیونکہ پیارے، وہ آپ کا شفا دینے والا ہے۔ وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کی تکمیل ہے۔ آپ اس میں مکمل ہیں، آپ کسی فرقے میں مکمل نہیں ہیں۔ آپ اس میں اپنے نجات دہندہ کے طور پر مکمل ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ وہ خلویے، یہی اصل بات ہے۔ آپ سب بھی یہاں شامل ہوں۔ جی ہاں، او خلویے۔
میں چاہتا ہوں کہ میں 13ویں آیت دوبارہ پڑھوں کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ فضل کی خدمتیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہم سب ایمان میں دوسروں کو شامل نہ کر لیں، جب تک ہم سب خدا کے بیٹے کو جاننے کا پورا مطلب نہ جان لیں، اور آخر کار ہم مسیح کی کثرت میں مکمل طور پر تیار روحانی پختگی کی مکمل جہت کے ساتھ ایک کامل انسان میں ایک ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہے۔ یہ کہہ کر میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوٹا کیا جائے۔ میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی مکملیت کیا ہے۔ میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں کہ کثرت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی میں حرکت کرے۔ میں آپ کو بحال اور پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کسی اور سطح پر لے جانا چاہتا ہوں، ان لوگوں تک پہنچی جن تک اب پہلے نہیں پہنچے، ایسی فرمانبرداری میں چلیں جو پہلے نہیں کی، چند لوگوں کے سامنے گواہی دے کر خدا کا شکر ہے۔ میرے پاس اب کے لیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے سامنے اپنے گواہی دینی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں، اور میں آپ کو یہ صلاحیت دوں گا کہ آپ ایک مختلف سمت میں ایک بلند سطح پر آگے بڑھ سکیں۔ میں تمہیں قوم میں بھیجنا شروع کروں گا تاکہ تم خوشخبری کو اس انداز میں سناؤ کہ تمہاری آواز پوری دنیا میں سنی جائے، کیونکہ جس آواز کی تم نمائندگی کرتے ہو وہ میری آواز ہوگی، اور میری آواز ایک پیغام لے کر آتی ہے جو مسلسل پوری دنیا میں گونجنا شروع ہو جائے گا۔ اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا، یہ کبھی رائے گاہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ تم چنے گئے ہو۔ بس اس سمت میں بڑھو جس کی میں نے تمہیں پکارا ہے، اور اٹھو اور خود کو بحال کرو، خود کو بلند کرو۔ جان لو کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، اور تم مسیح کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہیں طاقت بخشتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا وقت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک شاندار شام ہے، اور شاید کوئی ایسا ہو جسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ شاید کوئی ایسا ہو جو اس یسوع نہ جانتا ہو۔ تو بھائی، کیا آپ یہاں ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہماری مدد کریں؟ بلڈ، اگر آپ آج رات یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ صرف توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے سے ہی انہیں جانتے ہیں، لیکن توبہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو یہ رومیو 10:9 اور 10 میں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، یقین کریں کہ وہ صلیب پر قربان ہوئے اور 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور وہ اس وقت باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں، اگر آپ یقین کریں، اقرار کریں، تو وہ آپ کی انگلی میں بیٹے ہونے کی انگوٹھی پہنائے گا، وہ آپ کی پیٹھ پر راست بازی کا لباس ڈالے گا، وہ آپ کے پاؤں میں جوتے پہنائے گا، کیونکہ آپ اب گناہ کے غلام نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف یقین کریں گے اور اقرار کریں گے اور کہیں گے یسوع ہاں، برا کرم میرے نجات دہندہ بنے، برا کرم میرا چرواہا بنے، اور وہ آپ کے دل میں آ گیا ہے، اور آپ کا ماضی ختم ہو جائے گا، اور وہ تمہاری زندگی کو سیدھا کر دے گا۔ مجھے یقین ہے، میں وہاں گیا ہوں، میں نے کر لیا ہے، برا کرم یسوع کے نام پر، آمین۔ آمین۔ مومنو، آئیے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ خواہ متحدہ، آئیے ہم مسیح میں متحد ہو جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم اب سے محبت کرتے ہیں، یسوع اب سے محبت کرتا ہے، اور وہی خداوند ہے۔